بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ یوٹیوب نیوز چینل کھاریاں گزٹ میں ہوں گل بخشال۔ پیش خدمت ہے آج کا کالم بعنوان سائمہ کلثوم کا سفر آخرت۔ ناظرین، اللہ اور اس کے رسول کا ذکر زندگی ہے۔ ذکر زندگی سے غفلت روحانی موت، ذاکر رہنا ہی اصل حیات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے موت و حیات کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ اللہ ہماری آزمائش کرے کہ ہم میں حسن عمل کے اعتبار سے سب سے بہتر کون ہے، وہ کون لوگ ہیں جو مر کر بھی زندہ رہیں گے۔ ناظرین، میرے دونوں بیٹے اپنے بچوں کے ساتھ بیرون پاکستان خوشحال زندگی گزار رہے ہیں۔ میں اور میری شریک حیات سائمہ کلثوم کھاریاں میں خوشحال تھی۔ شریک حیات شوگر کی مریضہ تھی، مگر اس نے اپنی بیماری کو خود پر حاوی نہیں ہونے دیا۔ معاشرتی زندگی کے حسن سے مالا مال تھی، دین مصطفیٰ سے محبت میں زندگی کا حسن جی رہی تھی۔ برادری اور کھاریاں شہر میں ہر کسی کی غمی خوشی میں شریک رہا کرتی تھی۔ گھر کو بڑی خوبصورتی سے سجائے رکھتی، خوش لباس تھی، گہرے رنگ کا لباس پسند کیا کرتی تھی، صوم و صلات کی پابند تھی، گھر میں مذہبی محافل کا اہتمام خوب کیا کرتی تھی، گھر اور گھرداری کے فرائض بخوبی جانتی تھی۔ ایک بیٹی نورین، شاہد سبحان اور امجد سبحان، 2 بیٹے تھے۔ ہر ماں کی طرح بچوں سے محبت کرتی، لیکن امجد سبحان اس کا لاڈلا تھا۔ پردادی تھیں، بچوں سے بہت پیار کرتی تھی، بچوں سے محبت میں خوبصورت زندگی جی رہی تھی۔ گھر کے کام کاج سے فارغ ہو کر بچوں سے اور برادری سے فون پر رابطے میں رہا کرتی تھی۔ شوگر کی وجہ سے اس کے پاؤں کی انگلیاں متاثر ہوئیں تو کھاریاں میڈیکیئر کے ڈاکٹر بریگیڈیئر ریٹائرڈ عبدالغفار آرتھوپیڈک جنرل سرجن کے زیر علاج رہیں۔ گردے متاثر تھے، جس کے علاج کے لیے کھاری میں بریگیڈیئر ریٹائرڈ خالد رحمان میڈیکل اسپیشلسٹ کے زیر علاج رہیں۔ معائنے کے دوران ڈاکٹر بریگیڈیئر ریٹائرڈ عبدالغفار صاحب کہنے لگے، خاتون کے پاؤں کی شریانوں میں خون کی گردش معمول کے مطابق نہیں، اس لیے میں اس کا مزید علاج نہیں کروں گا۔ خاتون کو کسی واسکولر سرجن کے پاس لے جائیں، لیکن خیال رہے کہ کھاریاں اور گردنوں میں کوئی واسکولر سرجن نہیں ہے۔ پریشانی کے عالم میں نے اپنے آبائی گاؤں بخشالی میں اپنے بھتیجے ڈاکٹر حامد عثمان سے رابطہ کیا۔ حامد عثمان نے کہا، آفریدی میڈیکل کمپلیکس پشاور میں اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر شفیع اللہ اس وقت بہترین معالج ہیں۔ میری بیٹی اپنے سسرالی گاؤں ٹوپی ضلع سوابی میں ہے۔ میں سائمہ کلثوم کو کھاریاں سے سوابی ٹوپی لے گیا اور وہاں سے پروفیسر ڈاکٹر شفیع اللہ صاحب کے پاس چلے گئے۔ خاتون کوئی 1 سال تک پروفیسر ڈاکٹر شفیع اللہ کے زیر علاج رہیں۔ ان کے پاؤں کی ایک انگلی کے سوا باقی انگلیوں کے زخم ٹھیک ہو گئے تھے۔ رمضان المبارک سے کوئی 1 ہفتہ قبل خاتون کہنے لگی، میری کمر میں شدید درد ہے، لیکن اس کے باوجود وہ روزمرہ کے کام کاج کرتی رہی۔ رمضان المبارک سے 3 دن قبل میں صبح کی سیر کے بعد گھر آیا تو کہنے لگی آج آپ ناشتہ بنا لیں، میں کچن میں کھڑی نہیں ہو سکتی۔ میں نے ناشتہ تیار کیا اور ہم دونوں نے ناشتہ کیا۔ دوپہر تک خاتون درد سے بے چین ہو گئی تو میں نے بیٹی نورین سے مشورہ کیا اور 28 جنوری کو ہم میاں بیوی بیٹی کے گھر ٹوپی چلے آئے اور بیٹی کے گھر سائمہ کلثوم نے قبر کی دہلیز پر پاؤں رکھ دیے۔ میرا مطلب ہے، تب سے سائمہ کلثوم کو اس کی بیماری نے سر اٹھانے نہیں دیا اور وہ چارپائی سے لگ گئی۔ ڈاکٹر شفیع اللہ کے مشورے پر مقامی مہابان اسپتال ٹوپی میں سرجن اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر اشفاق جدون نے خاتون کی شوگر سے متاثرہ انگلی کاٹ دی۔
خاتون کی الٹی اور موشن نے ہمیں پریشان کر دیا تھا۔ اسے مقامی اسپتال میں پروفیسر ڈاکٹر محمد ارشد گیسٹرو انٹرالوجسٹ کے پاس لے گئے۔ الٹرا ساؤنڈ رپورٹ میں ڈاکٹر محمد ارشد نے بتایا کہ خاتون کے پتے میں پتھری ہے، اس لیے خاتون کو سرجری کے لیے کسی بڑے اسپتال لے جائیں۔ ہم سامعہ کلثوم کو تربیلا سی ایم ایچ کے ایمرجنسی میں لے گئے، جہاں میجر ڈاکٹر سعدان سلیم نے خاتون کو داخل کر دیا۔ 2 دن کے علاج میں ان کی الٹیاں اور موشن بند ہوئے تو میجر سعدان سلیم نے کہا کہ خاتون کمزور اور شوگر کی مریضہ ہے، اس کی میجر سرجری نہیں ہو سکتی، بہتر ہوگا کہ آپ لیزر سرجری کے لیے انہیں سی ایم ایچ راولپنڈی کے میجر جنرل سید مکرم حسین صاحب کے پاس لے جائیں۔ ہم وقت ضائع کے بغیر خاتون کو سی ایم ایچ راولپنڈی لے گئے۔ سید مکرم حسین نے مریضہ کی فائل دیکھی اور لیزر سرجری کے لیے تاریخ دے دی۔ راولپنڈی سے واپس ٹوپی چلے آئے اور 3 دن بعد خاتون کو سی ایم ایچ راولپنڈی پہنچایا۔ لیزر سرجری ہوئی اور شام کو واپس ٹوپی چلے آئے۔ لیزر سرجری میں خاتون کا پتا نکال لیا گیا۔ خاتون کو اسپتال سے گھر لے آئے لیکن اسے آرام نہیں آیا۔ تربیلا سی ایم ایچ میں ڈاکٹر کرنل محمد نبیل عمران اور میجر ڈاکٹر بلال کے زیر علاج رہیں۔ ایم آر آئی رپورٹ میں لبلبے کی نالی میں کوئی رکاوٹ نظر آئی تو کرنل نبیل عمران کے مشورے پر خاتون کو ایم ایچ راولپنڈی میں گیسٹرو انٹرالوجسٹ کرنل پروفیسر ڈاکٹر کاشف رزاق کے پاس لے گئے، جہاں ان کی انڈوسکوپی ہوئی، لبلبے کے ساتھ سٹنٹ ڈالی گئی، اس ہدایت کے ساتھ کہ یہ سٹنٹ ہر 3 ماہ بعد تبدیل ہوگا۔ ہمیں تسلی دی گئی کہ خاتون کو آہستہ آہستہ آرام آئے گا، لیکن خاتون 2 گھونٹ پانی تک ہضم نہیں کر سکتی تھی۔ 2 چمچ کسٹرڈ کھلاتے لیکن معدہ کوئی خوراک لینے کو تیار نہیں تھا۔ خاتون دن بدن کمزور ہوتی گئی۔ وہ خاتون جو تندرستی میں میرے باہوں میں نہیں آتی تھی، سوکھ کر کانٹا ہو گئی۔ خاتون کی حالت دن بدن بگڑتی گئی۔ تربیلا سی ایم ایچ میں علاج نہ ہو سکا تو کرنل ڈاکٹر نبیل عمران کے مشورے پر 12 جون کو ٹوپی سے سی ایم ایچ کھاریا میں علاج کے لیے کھاریاں چلے آئے۔ سی ایم ایچ کھاریا میں گیسٹرو سرجن لیفٹیننٹ کرنل عامر حبیب نے خاتون کو داخل کر دیا۔ خاتون سی ایم ایچ میں 10 دن زیر علاج رہی، لیکن اس کے موشن نہیں رکوائے جا سکے۔ عید قربان سے 2 دن قبل خاتون کو ڈسچارج کروا کر گھر لے آیا۔ سامعہ کلثوم کا علاج میجر ڈاکٹر سے میجر جنرل تک کے ڈاکٹرز نے کیا۔ ڈاکٹر صاحبان نے علاج میں کوئی کمی نہیں رہنے دی۔ ڈاکٹر صاحبان نے ہر ممکن کوشش کی۔ علاج پر میں نے پیسہ پانی کی طرح بہایا۔ میں اپنی اہلیہ کی صحتیابی کے لیے جتنا دوڑ سکتا تھا دوڑتا رہا، لیکن میں اس وقت ہار گیا جب سٹی سکین رپورٹ میں ظاہر ہوا کہ شوگر کے مرض نے خاتون کے وجود سے اس کی زندگی کو نچوڑ لیا ہے۔ 21 اور 22 جون کی درمیانی رات کو خاتون بہت بے چین تھی۔ وہ ایک پل کے لیے نہ تو خود سوئی اور نہ تیمارداروں کو سونے دیا۔ 22 جون کی صبح کو میں فجر کی نماز پڑھ کر گھر آیا تو خاتون کو اٹھا کر کمرے سے باہر پڑی چارپائی پر لٹا دیا۔ میں کرسی پر اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ میں نے سائمہ کلثوم سے کہا، گھبراؤ مت، نورین بیٹی آپ کا لباس تبدیل کرتی ہے تو میں آپ کو ہسپتال لے جاتا ہوں۔ خاتون نے میرا ہاتھ دونوں ہاتھوں میں مضبوطی سے پکڑ لیا۔ وہ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کچھ کہہ رہی تھی، لیکن اس کی زبان لڑکھڑا گئی تھی۔ کاش میں جان لیتا کہ میری شریکہ حیات آخری بار مجھے دیکھتی آنکھوں سے دیکھ رہی ہے۔ میں نے نورین بیٹی سے کہا، ماں کو تیار کرو، میں اسے اسپتال لے جاتا ہوں۔ میں اس کے پاس سے اٹھ کر کمرے میں آیا۔ 2 منٹ بعد بیٹی کی گھبرائی ہوئی آواز آئی۔ میں تیزی سے اپنی کلثوم کے پاس گیا، لیکن وہ رب کائنات کی دنیا کو الوداع کہہ چکی تھی۔ انا للہ و انا الیہ
راجعون.